بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، احادیث کی روشنی میں مردانہ کمزوری کا علاج کرانا ثواب ہے، اس لیے کہ اس بیماری کی وجہ سے حق زوجیت ادا نہیں ہو پاتا اور یہ ایک گناہ ہے۔ مردانہ کمزوری کا علاج کیا ہے اور یہ کیسے ختم ہوگی، اس کے لیے آپ کو چند خوراکیں بتاتے ہیں جن کو استعمال کرنے سے اس بیماری کا علاج ہوگا اور آنے والی نسلیں اس مرض سے محفوظ رہیں گی۔ خوراک کا مردانہ طاقت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جو خوراک ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں وہی معدہ میں ہضم ہو کر خون پیدا کرتی ہے، پھر خون سے مادے تولید تیار ہوتا ہے جو زندگی کا جوہر خاص اور لذتوں کا سرچشمہ ہے۔ لہذا ایسی غذاؤں کا اہتمام رکھنا چاہیے جن سے مردانہ طاقت ہمیشہ قائم رہے۔ تو آج ہم آپ کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث سے کچھ ایسی ہی غذاؤں کے بارے میں بتائیں گے جن کے استعمال سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو تمام تفصیل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست بھی کرتا چلوں کہ میرے ان باتوں کو بہت ہی زیادہ غور سے سننا ہے آپ لوگوں نے، کیونکہ میں اور آپ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ آج کل یہ جو بیماری ہے یہ بیماری بہت ہی عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو میری ان باتوں کو بہت ہی زیادہ غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو ان باتوں سے بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ سب سے پہلے کھجور کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو تازہ کھجور کا ملیدہ بنا کر تھوڑی سی کھلانی چاہیے، اس سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے۔ اگر تازہ کھجور نہ مل سکے تو خشک ہی صحیح، اگر کھجور سے بہتر کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت وہی چیز کھلاتا۔ سورۃ المریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ کھجور کا تنا پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ پکی کھجوریں گر پڑیں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ زچہ کے لیے کھجور سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے۔ کھجور مزہ ہے میں گرمی اور قوت پیدا کرتی ہے۔ طب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو مکھن کے ساتھ بہت غلیظ رکھتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو اس طرح کھانے سے قوت باہ زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے دودھ سے بدن بڑھتا ہے، آواز صاف ہوتی ہے۔ ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا۔ یہ قوت باہ پیدا کرتا ہے، معدہ میں جلد ہضم ہو جاتا ہے، بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، منی پیدا کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہ جو میں نے طریقہ بتایا ہے اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔